إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سوچ کر سمجھ کر پورے علم کے ساتھ اس بات کو مانا کہ میں اس دنیا میں اللہ رسول اللہ کی طریقے پہ، ان کے بتائی ہوئی رہنمائی پہ میں عمل کر کے زندگی گزاروں گا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مسلمان۔ اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جو چیز پسند آ گئی اس کی وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی چیز پسند نہیں آئی تو وہ لوگ خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، رات اور دن انٹرٹینمنٹ اور مزے اور گیمز اور فلم، اور اس میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کو نہیں ماننے والے۔ اور مسلمانوں میں بھی جو آدمی مسلمان پیدا ہوا یا کہ مسلمانوں میں رہتا ہے، پھر بھی وہ اللہ اور رسول اللہ کو نہ مانتا ہے یا کہ مانتا ہے تو اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، تو ہم تو اس کو کچھ نہ کہیں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے ایسا بندہ یہ جو ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ دعویٰ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس لیے کہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا، قرآن کو نازل کرنے والا، اس نے ہم کو حکم دیا کہ روزے رکھیں، اور ہم روزے رکھتے ہیں۔ اور اسی نے ہم سے یہ کہا کہ ہماری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حساب سے گزرنی چاہیے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے نوجوان بچوں، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، ایک طرف ہمارے خواہشات ہیں اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا ہمارا حکم ہے۔ ہمارے خواہشات ہیں، گانا ہے، بجانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، کھیل ہے، کود ہے، لڑکیاں ہیں، خوبصورتی ہے، یہ سب ایک طرف ہے۔ اور ایک طرف حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ ہم اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کیے۔ یہ 40، 50، 60 سال کے بعد ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں رہنا ہے، وہاں پہ کامیابی اور ناکامی اصل چیز ہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ عبادت کو اللہ کی پریفرنس دیتے ہیں۔ ہم لوگ کماتے ہیں، ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، ہم لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ کمانا اور وہ پیسہ، تجارت، یہ سب زندگی کو اچھا بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اللہ تعالیٰ کے طریقے پہ زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، غریب تھے، لیکن مدینے میں آئے، لاکھوں کروڑوں سونا، کلوں کا سونا آپ تقسیم کر دیتے تھے، لیکن پیٹ پہ پتھر آپ کے برابر باندھتے تھے۔ دنیا آئی تو دنیا میں ان کا کمفرٹ نہیں آیا۔ دنیا آئی ابو بکر کے پاس، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ہیرے جواہرات، ایران جب فتح ہوا تو ہیرے جواہرات کے پہاڑ لگ گئے تھے، پورا ملک کی دولت ان کے پاس آئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہی چادر تھی، وہی مسجد تھی، وہی گھر تھا، وہ زندگی ان کی جو ہے نا، یہ ہمارے رول ماڈل ہے۔ وہ زندگی میں کمفرٹ، ان کی زندگی میں مزے، ان کی زندگی میں عیش و آرام، یہ چیز پریارٹی نہیں تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا کی دولت آئی تو میرے کھانے اور میرے پینے اور میرے کو بہت کھا پی کے موٹا ہونے کے لیے نہیں ہے، بیماریوں میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دولت جتنی ہم کو ضرورت ہے اتنی ہی، اس سے زیادہ پھر یہ اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہے۔ میں باتیں اس لیے کہا آپ کے سامنے میرے دوستوں اور بھائیوں، آج میرا عنوان ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، اطلاع ہوگی کہ میرا عنوان ہے آج اعتکاف کے متعلق۔ اعتکاف کے متعلق بیان کرنا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا آپ لوگوں کے اعتکاف کے متعلق بیان کرنے کے لیے، کیونکہ آپ لوگ کمانے کی باتیں کرتے، آپ لوگ بزنس کی باتیں کرتے، آپ لوگ دنیا کی باتیں کرتے، آپ لوگ پالیٹکس کی بات کرتے، آپ لوگ
لیکن اعتکاف یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے اور ہم لوگ سچے مسلمان بن جائیں، پکے مسلمان بن جائیں، دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور خود بخود ہماری دنیا بدلے گی، حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ ایمان جس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ ہماری زندگی میں عمل میں نہیں آ رہا ہے، عمل میں نہیں آنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کامیابیاں بھی نہیں مل رہی ہیں، اور اگر ہم اللہ کے طریقے پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی میں کامیابی آتی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اعتکاف مسلمانوں سے زیادہ ہندو بیٹھتے ہیں، چونکہ ان کے پاس دنیا میں شادی کرنا، گوشت کھانا، اچھے کپڑے پہننا، کپڑے بھی اتار دیتے ان کے رشی لوگ، ان کے منی لوگ بغیر کپڑوں کے رہتے۔ کیوں؟ بولتے کہ کپڑے بھی ہم کو دنیا سے جوڑتے، ہم کو دنیا نہیں چاہیے، ہم کو ہمارا جو ان کا جو تصور ہے کہ اللہ سے مل جانا ہے، آتما مہاتما، اور جو ہے نا سالویشن جو ہے، وہ بہرحال یہ ہے کہ روح کی پرورش کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا۔ شادی بھی نہیں کرتے وہ لوگ، کرسچن وہ لوگ بھی یہی حال ہے ان لوگوں کا، وہ ہمارے سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھے رہتے، شادی نہیں، بچے ہی نہیں، ننس ہے، پوپ ہے۔ ہاں، بدھا کی زندگی میں دیکھے ہوں گے آپ، بدھا کی پکچر کے ساتھ ایسا 40 دن کسی سے ملے نہیں، کھائے نہیں، اکیلے بیٹھے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ابراہیم علیہ السلام بولتے یہ بت سب بنا کے یہاں پہ اعتکاف میں کیوں بیٹھے تم لوگ؟ انتم عاکفون، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ اعتکاف میرے دوست، آج کل آپ کے جو پولیٹیشین ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، چیف منسٹرز ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، یہ سب لوگ اعتکاف میں جاتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ چونکہ سائنس بولی اعتکاف میں جانے سے بہت فائدہ ہے۔ وہ لفظ اعتکاف ہمارا ہے، لیکن آپ لوگوں کو چونکہ میں بیان کرتا ہوں ان کے الفاظ کچھ دوسرے ہیں۔ وہ لوگ تپسیا بولتے ہیں، وہ لوگ میڈیٹیشن بولتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا آئسولیشن بولتے ہیں، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن کرتے وہی ہیں۔ 10 دن کے لیے موبائل نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، روشنی بھی نہیں۔ ان کے بعض اسنان ایسے ہوتے ہیں، ایسی عبادت ہوتی ہے۔ میں ایک رشی سے ملا تھا، تو وہ لوگ دبلے پتلے، کپڑے بھی کم پہنتے، چھوٹا سا کپڑا پہنتے، تو میں اس سے بات کیا تھا، تو اس بتاتے بولا کہ وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں روح کی پرورش کے لیے، یعنی دنیا سے الگ ہو کے جھوٹ نہیں بولنا، غلط نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، انسانیت کو انسانیت سے جوڑنے کے، انسانی اخلاق پیدا کرنے کے لیے، وہ بولا 40 دن ہم لوگ اندھیرے میں رہتے، 40 دن۔ اور لاکھوں لوگ ہندوازم اور بدھزم اور جینزم سے ماننے والے ہیں، وہ لوگ ہمالیہ میں رہتے جا کے، وہ لوگ انسانوں کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ بولے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔ کرسچن لوگ یہ چیزیں شروع کریں، ہم لوگ ان کو ہم بولے نہیں تو ان کو یہ بات کرو بول کے، تو وہ لوگ آج معلوم ہے آپ کو، سائنس یہ بول رہی کہ انسان ہمیشہ گڑبڑ میں رہتا ہے، اے سی کی آواز، فین کی آواز، گاڑیوں کی آواز، موبائل کی آواز، انسان سکون میں نہیں ہے، ٹینشن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ انسان کو سکون کے لیے ہم نے نیند بنائی، لیکن آج انسان کو سکون میسر نہیں ہے۔ سوتے آپ گھر میں، لیکن کبھی آواز آ جاتی، کبھی اے سی چلے گا نہیں سو سکتے آپ، کبھی کرنٹ چلے جاتا تو بازو کی آوازیں، ادھر کی آوازیں۔ آج ہم لوگ فلیٹ سسٹم میں بنے ہوئے ہیں، اوپر والا بھی آواز کرا ہم کو گڑبڑ، بازو والا بھی کرا ہم کو پریشانی، دائیں بھی آواز، نیچے بھی آواز، عذاب میں مبتلا ہو گیا انسان اپنی سویلائزیشن، اپنے کلچر کو بڑھا کے، تو اس کو سکون نہیں ہے۔ تو اب لوگ سائنس والے اب سوچے، ان کو تو اسلام نہیں معلوم نا، اعتکاف نہیں معلوم ان لوگوں کو، وہ لوگ بولے کہ بھائی کیسا ہے انسانوں کو سکون میں لانا، تو میڈیٹیشن بول کے بولے، آج کل میڈیٹیشن بول کے آپ لوگ سنے ہوں گے، ہزاروں لاکھوں روپے لے کے انسانوں کو کبھی ریزورٹ میں، کبھی آشرم میں، اور کبھی مٹ میں، دیکھیں گے نا یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں، کبھی آپ لوگ خالی دیکھ کے چلے گئے، کبھی جا کے دیکھو، میں جا کے دیکھا، وہ اصل میں کیا ہے، بہت بڑا خالی جگہ رہتی، وہاں پہ لوگوں کو رکھتے وہ لوگ، تاکہ بیوی سے الگ، بچوں سے الگ، خاندان سے الگ، موبائل سے الگ، دنیا سے الگ، تھوڑا انسان اپنی جگہ بیٹھے۔ ان کے کچھ طریقے ہیں کرانے کے، یہ سب کرتے ہیں لوگ۔ کیوں کرتے بولے تو انسان ٹینشن میں ہے، آج انسان، آج دیکھو آپ غصے میں ہے، انسان بی پی ہے،
चिड़चिड़ा है इंसान, और ये चिड़चिड़ा मुस्तकिल रहने से उसके गुर्दे फेल हो जाते, उसको बीमारियां आती, उसको रिलेशंस, उसके बीवी से झगड़ा, भाइयों से झगड़ा, बहनों से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा। तो जब इंसान जहाँ रहता सबके साथ अगर झगड़ा रहा तो खुश रहता, वो इत्मीनान से रहता, वो नहीं रहता। तो इसीलिए आजकल एक ये सिस्टम बना है कि भाई तुम पैसे दो, लाखों करोड़ों रुपए के पैसे दो, करोड़ों रुपए देना पड़ता आपको, फिर वहाँ जाके रहना पड़ता। वो लोग सिस्टम बनाते, वहाँ पे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कमिश्नर ऑफ पुलिस, चीफ मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीज, ओ ऐसे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते वहाँ पे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। क्यों? सुकून के लिए। तो 10-15 दिन ना मोबाइल, ना बीवी, ना बच्चा, ना कुछ भी नहीं। 4 बजे से उनका सिस्टम शुरू हो जाता। 4 बजे उठ के क्या करना भाई, पानी वानी ना लेके आप लोग क्या करना, थोड़ा तपस्या करना, जिसको उनके तरीके में जो है ना इबादत वगैरह जो भी तरीका है वो सोचना, थोड़ा मेडिटेशन करना। फिर उसके बाद किसी से बात नहीं करना, खाना एक टाइम खाना। फिर उसके बाद 7 बजे तक बिजी रहना, थोड़ी देर 10-15 मिनट आराम करके उठ जाना, सोना का एक सिस्टम। ये सब आजकल चल रहा है और उसके बहुत पैसे हैं। आज मेरे को कई लोग बोले कि मुसलमानों में भी ये सिस्टम शुरू होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे मुसलमानों का, अगर हम उनकी कॉपी करके शुरू करें तो पैसे दे के आने के लिए रेडी है। हमारा दीन में हमारे जो कुछ है वो सब ख़त्म हो गया, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, उसकी हिकमत ख़त्म हो गई, उसकी अहमियत ख़त्म हो गई। तो मेरे दोस्त, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले इन्ना अहब्बल बिक़ाई इलल्लाहि मसाजिदुहा, ज़मीन में अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है? मस्जिद है। क्यों? इस मस्जिद में कलर नहीं होता, इस मस्जिद में फ़ोटो नहीं होती, इस मस्जिद में कोई बदबू नहीं होती, इस मस्जिद में कोई जो है ना धुआं नहीं निकलता, इस मस्जिद में कोई खून नहीं बहता। इस मस्जिद में आने वालों को जुमा को गुस्ल करके आओ, बोले कि भाई बदबू से सब लोग जमा हो गए, बदबू ना हो जाए। इस मस्जिद में वज़ू करके आने का हुक्म है, इस मस्जिद में मिसवाक करके आने का है। ये मस्जिदें जो है ना दुनिया में ऐसा सुकून। ये अलग बात है कि आजकल हम लोग मस्जिद में भी गड़बड़ करने लगे हैं, मस्जिद का भी अदब एहतराम छोड़ दिए। वरना मस्जिद वो चीज़ होती जहाँ ऊंची आवाज़ से बात करने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद वहाँ पे सिर्फ अल्लाह की इबादत की, अल्लाह के ज़िक्र का नाम होता। जहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र हो, अल्लाह की इबादत हो, वहाँ पे फरिश्ते उतरते, वहाँ पे कुरान की तिलावत होती। वो मस्जिद जो है ना, तो मेरे दोस्त इत्तिकाफ़ कहाँ होता? दुनिया में कोई इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। या तो फिर जंगलों में जाना पड़ेगा। जंगलों में गए तो फिर हमारा इस्लाम दूसरों का दीन अलग है। हमारे पास बीवी का ख्याल करना भी इबादत है, कमा के ला के बच्चों को हलाल खिलाना भी इबादत है, कारोबार हलाल तरीके करना भी इबादत है। हम लोग दुनिया नहीं छोड़ सकते हम लोग, लेकिन दुनिया में रह के हम लोग अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। हम दुनिया में रह के हम लोग अल्लाह की इबादत को भूल नहीं सकते। हम लोग दुनिया में रह के अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं हो सकते। ये हमारा ईमान है। इसीलिए हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क्या बोले? वतबत्तल इलैहि तब्तीला। क्या बोले अल्लाह ताला? वतबत्तल इलैहि तब्तीला। टाइम टू टाइम अल्लाह ताला के पास तन्हा जाके बैठो, अकेले में बैठो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इत्तिकाफ़ था वो तो रमज़ान में था। हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी कर दिए जो शरीयत में नहीं है। इत्तिकाफ़ को रमज़ान से जोड़ दिए हम लोग। ज़कात को हम लोग रमज़ान से जोड़ दिए। रमज़ान आई तो ज़कात, नहीं तो ज़कात नहीं। ये कौन बोले भाई? ज़कात हर मुसलमान के पास, जब उसके पास पैसा आने के बाद एक लेवल पे ज़कात वाजिब हो जाती है। 1 साल होते ही देते जाना, क्योंकि हमारे पास गरीब हमेशा हैं, ज़रूरत हमेशा है, तो ज़कात भी हमेशा निकलते रहना डेली। रमज़ान को रमज़ान ही गरीब रहते हैं हमारे पास लोग, रमज़ान को रमज़ान ही उम्मत मोहताज रहती है। ऐसा नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से भी इत्तिकाफ़ भी एक इबादत है, खाली दिनों में भी हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शव्वाल में भी इत्तिकाफ़ बैठे थे और इजाज़त दिए थे लोगों को। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा आए, अल्लाह के रसूल, मैं मुसलमान होने से पहले मैं नज़र करा था कि मैं एक रात जाके जो है ना मस्जिद हराम में इत्तिकाफ़ करूँगा। क्या करूँ? भाई जाओ, ज़रूर जाओ, करके आओ एक दिन का इत्तिकाफ़। सही बुखारी की रिवायत है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इत्तिकाफ़ क्या है? व अंतुम लहा आकिफून मा हादिल अस्नाम अल्लती अंतुम लहा आकिफून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये क्या है? ये क्या है? ये तुम्हारे बुत जिस पर तुम इत्तिकाफ़ में बैठे हुए हैं। तो ये लोग जो है ना दुनिया को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, सब चीज़ों को छोड़ के वहाँ पे इबादत के लिए, डेडिकेशन के लिए, कमिटमेंट के लिए वहाँ बैठ जाते थे। इसको बोलते थे इत्तिकाफ़। नज़ल्लु लहा
نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک مرتبہ بولتے تھے نعبد اصناما، ہم یہ بتوں کی پوجا کرتے، فنظل لها عاکفین، وہاں بیٹھ کے ہم اعتکاف بھی کرتے ہیں، ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے رہتے۔ اب دیکھیں گے آپ مندروں میں، ٹیمپلوں میں، چرچوں میں لوگ بیوی بچوں کو، خاندان والوں کو چھوڑ کے وہیں رہتے۔ تو میرے دوستو یہ سسٹم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیان فرمایا قرآن میں، وَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ گھر کو تم لوگ پاک کر کے رکھو۔ للطائفین کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کو یاد کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو کے فری ہو کے بیٹھ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے رمضان میں 10 دن بیٹھے، پھر بعض دفعہ 20 رمضان سے، یعنی 10 سے 20 رمضان، پہلے 1 رمضان سے 10 تک، پھر بعد میں 10 رمضان سے 20 رمضان تک بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دن کہا تھوڑے عرصے کے بعد، اُرِیتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان الْتَمِسُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، میرے کہ مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہے، اسی لیے تم اس کو اس کے اور دنوں میں 21 23 25 27 29 کو تلاش کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سے 10 دن اعتکاف کب بیٹھتے تھے؟ آخری عشرے میں بیٹھتے تھے، یعنی 20 کا روزہ ختم ہوتا ہے، 21 سے شام سے شروع ہو جاتے، کب تک؟ 10 دن۔ کیوں کہ اعتکاف بیٹھنے سے لیلۃ القدر مل جاتی، چونکہ وہ بندہ اعتکاف میں کیا رہتا؟ کمپلیٹ عبادت میں رہتا، 10 منٹ کی عبادت نہیں ہوتی، 1 گھنٹے کی عبادت نہیں ہوتی، اعتکاف کا مطلب پورے 10 دن۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ہے عبادت کا، اعتکاف کا مطلب۔ اعتکاف کا مطلب مسجد میں رہنا اللہ کے ذکر کے لیے اور دنیا کے تعلقات چھوڑ کے، اس کو بولتے اعتکاف۔ ہماری زندگی میں 10 دن اگر نکالیں ہم لوگ بغیر موبائل کے، بغیر حالات کے، بغیر ٹینشن کے اور بغیر دنیا کے تعلقات کے، یہ پورا ٹائم آپ کا کس کے ساتھ گزرے گا؟ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، جنت جہنم کے ذکر میں، اپنی موت کے متعلق اور ہمارے حقیقت کے متعلق، کہ انسان سوچے، توجہ لگائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرے، اللہ کے ساتھ ذکر کرے۔ تو یہ جو عبادت ہے نا، یہ کیسا بھی کر کے ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ 10 دن تو منیمم مطلوب ہے، لیکن 8 دن، 9 دن، 5 دن، 1 دن، 2 دن ہو سکتے ہیں، کوئی ضرورت، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اعتکاف مسجد میں ہوگا، کہیں اور نہیں ہوگا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجد کی حالت میں ہیں تو تم میاں بیوی کے تعلقات ختم کر دو، یہ اللہ تعالیٰ بولے، فیملی لائف ختم۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دوسرے دنوں میں بھی بیٹھے تھے، لیکن یہ ہے کہ آخری میں کیا ہو گیا تھا؟ آخری 10 دن میں بیٹھے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے بیویاں بھی ان کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتی تھیں۔ تو عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں، لیکن گھر کے ذمہ داریاں ختم کر کے، گھر میں بچوں کو اسکول جانا، آپ آ کے اعتکاف میں بیٹھ گئے، حرام، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف ایک نفل اور سنت عبادت ہے۔ بچوں کی خدمت، بچوں کی دیکھ بھال فرض ہے، شوہر کی دیکھ بھال فرض ہے۔ آج کل ہمارے عورتیں، ہمارے بچیاں، بلکہ بعض دفعہ ہمارے بچے بھی مسئلوں کو صحیح نہیں سمجھتے، اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر، بڑے کو چھوٹا، چھوٹے کو بڑا، اہم کو امپورٹنٹ کو ان امپورٹنٹ، ان امپورٹنٹ کو امپورٹنٹ کیسا کر کے گڑبڑ کر دیتے دین میں۔ نہیں، دین میں چیزوں کا ایک اصول ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے پہلے گھر کی دیکھ بھال، شوہر کی دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال۔ اگر عورت اس چیزوں میں، بچی ینگ بچی ہے، امی کو، والد کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے، کالج کو جانے والی بچی ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، عبادت کے لیے بیٹھ سکتی، تو سیفٹی 100%۔ یا پھر محرم، اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول اور ان کے محرم ہوتے تھے، یعنی شوہر ہیں، پھر بعد میں ادھر عورتوں کے علاقے میں عورتیں ہیں، تو سیفٹی کا پورا اہتمام تھا۔ تو اگر سیفٹی کے ساتھ عورتیں بیٹھ سکتی ہیں تو جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیٹھتی تھیں۔ بعض دفعہ عورتیں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں، سینٹروں میں بیٹھ جاتی ہیں، سب غلط ہے۔ اعتکاف کا مطلب مسجد،
سینٹر جو ہے نا جگہ اعتکاف کی نہیں ہو سکتی، گھر نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ آپ گھر میں رہیں تو کم بات کریں، زیادہ ذکر میں کریں اور ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اعتکاف کی جو عبادت ہو سکتی ہے وہ صرف مسجد میں ہو سکتی ہے. تو میرے دوستو اسی طریقے سے میں اعتکاف کی بات کر رہا ہوں، تو کل سے دن جو ہے نا آپ کاروبار چھوڑ کے آ کے یہاں پہ بیٹھ جائیں گے، دکان آپ کی 10 دن میں اندر، کاروبار اندر. میں یہ نہیں بول رہا ہوں، میں آپ اس کا انتظام کریں کہ آپ کی دکان میں کوئی دوسرا آدمی دیکھے، دوسرا بھائی دیکھے، دوسرا پارٹنر دیکھے. آپ ٹائم نکالنے کی کوشش کریں، جیسا شادی کے لیے ٹائم نکال لیتے، جیسا چھٹیوں کے لیے ٹائم نکال لیتے. یا ہے کہ جن کے پاس ٹائم ہے 50 ایئرس 60 ایئرس کی ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ آ گئے، یہ لوگ اعتکاف میں گزاریں. اور جو میرے بھائی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، وہ لوگ چھٹی لے سکتے ہیں، تو اپنی سمر ہالیڈیز کی چھٹی ایسے موقع سے لے کے اللہ کی عبادت میں نکالیں. ایسا پلان کریں. میری باتوں کا یہ مطلب نہیں لینا کہ کل کے دن آپ اپنا کاروبار چھوڑ دیے اور آپ کے بیوی بچوں کو کس کے حوالے کر کے آ رہے 10 دن آپ. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کی حفاظت ہو، بچوں کی حفاظت ہو، ان کے کھانے کا انتظام ہو. یہ سب نگرانی، جو آپ کے رسپانسبلٹیز ہیں، جو آپ کے ڈیوٹیز ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں، وہ پورے کر کے آپ اطمینان سے. جیسے حج کو کوئی بندہ جاتا ہے، پیسے جمع کر لیا، نکل گیا، بھائی اس کے امی ہیں، اس کے ابا ہے، اس کے بھائی ہیں، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جوان بیٹیاں ہیں، ان کی حفاظت کا، ان کے کھانے کا کچھ انتظام ہوا نہیں، سیدھا حج پہ چلے گئے آپ. تو ایسا جائز نہیں ہے، حرام ہے. حج کی بھی ہم اجازت نہیں دیتے جب تک کہ آپ اپنی پوری ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے سیٹل نہیں کر دیتے آپ. بالکل اسی طریقے سے اعتکاف میں آنے والے اگر ان کے بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں، 3 ٹائم دواؤں کی ضرورت پڑتی، خدمت کی ضرورت پڑتی، پیروں میں درد ہوتا ان کو دبانے کی ضرورت پڑتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد میں جانے والوں کو بولے نہیں کینسل، آؤ ماں باپ کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعتکاف میں آنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال کر لیجئے آپ. ایسا نہیں کہ بھائی بعض لوگ جو ہے نا جوش میں آ جاتے، عبادت کرنے کے چکر میں گڑبڑ کر دیتے. ایسا جوش کا ایمان اور عمل جو ہے نا تھوڑے دن چلتا، بہت دن نہیں چلتا. حساب سے چلیں گے، اطمینان سے چلیں گے تو وہ لمبا چلے گا. تو جوش میں آ کے وہ جو ہے نا دکان بند کر دے، آ کے اعتکاف میں بیٹھ کے بھائی اب رمضان ہے، عید ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کو کھانا پکانا کمانا. بعض دفعہ لوگوں کا پروفیشن ایسا رہتا ہے کہ رمضان میں ہی چلتا ان لوگوں کا، ٹیلر لوگ ہیں، ہاں رمضان میں چلتا ان کا. وہ ٹیلر میں جو ہے نا عبادت کے چکر میں آ کے بیٹھ گئے، کمائی نہیں ہوئی، پھر عید کو بچے کھائیں گے کیا، ماں باپ کھائیں گے کیا، ذمہ داریاں قرضے ادا کیسے ہوں گے، گھر کے کرائے کیسے ادا ہوں گے. یہ چیزیں نہیں کرنا. یہ چیزیں کرنے سے پہلے انسان بیلنس کر لینا، یا ایک علماء سے مشورہ کر لینا. میرے دوستو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری 10 دن داخل ہو جاتے تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ شد میزرہ، ٹائٹ کپڑے باندھ لیتے. یعنی مطلب آپ کو وزن اٹھانا ہے تو کیا کرتے آپ؟ تھوڑا کپڑے ٹائٹ کر لیتے، کیونکہ محنت لگتی نا، تو کپڑوں کا خیال نہیں کر سکتے آپ. ہاتھوں میں 50 کلو اٹھا لیا آپ، اب کپڑوں کا تو ایسا پکڑ کے نہیں اٹھا سکتے نا آپ. تو اسی لیے شدہ میزرہ مطلب اللہ کے رسول ریڈی ہو گئے اب کہیں کے لیے؟ محنت کے لیے، کمپٹیشن کے لیے، ڈیڈیکیشن کے لیے. اپنے کپڑوں کو مطلب شدہ میزرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ پرفیکٹ تیار ہو جاتے تھے اللہ کے رسول. اب کسی سے لڑنا ہے، بھاگنا ہے، ڈرائیونگ کرنا ہے تو بٹن وٹنا کھلے رکھ کے تو اب کار میں نہیں بیٹھ جاتے نا، چونکہ جاب پہ شروع ہوتے تو انسان ریڈی ہو جاتا اس کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن آتے تو کیا ہو جاتے تھے؟ مکمل تیار ہو جاتے تھے، یعنی مطلب پوری ذمہ داریاں ختم کر کے تیار ہو جاتے تھے. شد میزرہ وایقظ اہلہ، فیملی کو سونے نہیں دیتے تھے. بولے اب چلو بہت سو گئے، عبادت کرو، کم سے کم سو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ دن میں رات میں ہم لوگ جاگ لیتے ہیں، اور وہ جاگتے وقت بھی چائے بسکٹ اور باتیں اور یہ وہ سب چلتے رہتا. کیا بولے بھائی چلو ہم رات میں جاگ گئے، اب فجر کے بعد سو کے بھائی صاحب عصر میں اٹھ رہے ہیں. ارے یہ کیا عبادت ہوئی بھائی؟ ایسا تو یہ تو اللہ کے رسول کا جاگنے کا طریقہ نہیں تھا کہ بھائی اب جاگو تو پورا دن سوتے رہو. یہ تو ایکسٹرا عبادت ہے. تو اسی لیے میرے دوست اتنا عادت ڈالو، انسان کنٹرول کرے اپنے آپ کو، تربیت کرے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ نبی کو اللہ تعالیٰ خالی دنوں میں بھی یہ حکم دیتے تھے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ اپنی ذمہ داریوں سے تو اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. تو میرے دوست دن میں اگر آپ 8 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اس کے بعد فارغ ہو گئے تو اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. انٹرٹینمنٹ ہماری زندگی میں ہماری عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی اور
سایہ نہیں ہوگا. ایک آدمی ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہا بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتے. اب ہم کو تنہائی کہاں میسر ہے؟ تنہائی کی عبادتیں، خلوت کی عبادتیں. سارا زمانہ سو رہا ہے، اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں. سارا زمانہ بزی ہے، آپ اللہ کے ساتھ گزاریں. سارا زمانہ دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، آپ تھوڑا عرصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر میں عبادت میں لگا دیں تو اعتکاف میں آپ کو یہ تنہائی میسر آتی ہے، یہ آئسولیشن میسر آتا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ تنہا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے تعلق پیدا کریں. تو میرے دوست اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک سال کا ریچارج ہوتا ہے، بیٹری چارج ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی ایمان کے لیے، عبادت کے لیے. 5 وقت 10 ٹائم جو ہے نا پورے نمازیں جو ہے نا تکبیر تحریمہ کے ساتھ، پوری سنتوں کے ساتھ، پورے نفل کے ساتھ اور روزے کے ساتھ، تو آپ کی باڈی پہ کنٹرول آ جاتا، آپ کے ڈیزائر پہ کنٹرول آ جاتا اور آپ لوگ اللہ کے عبادت کرنے کے لائق اپنے آپ کو ٹرین کر لیتے. یہ فائدہ ہوتا ہے اعتکاف کا. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اعتکاف 10 دن ہوتا ہے اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق. 20 کا روزہ ختم ہو گیا تو 21 کی رات شروع ہوتی، تو مغرب سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں گے. مسجد میں بھی آ کے بعض لوگ جو ہے نا مسجد پوری گھومتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ اگر پرانی مسجدیں ہیں، بڑی مسجد ہے تو پوری مسجد میں چلو بھائی. اور پھر مسجد میں دوست بھی آ رہے. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، مسجد میں دوست بھی آ رہے، مسجد میں جو ہے نا باتیں بھی ہو رہی، مسجد میں جو ہے نا بریانی بھی آ رہی، مسجد میں دسترخوان لگ رہے. پورے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ 10 لوگ جمع ہو رہے، چلو آج تمہارے گھر سے بریانی، دوسرے دن ہمارے گھر سے نہاری، اور تیسرے دن ہمارے گھر سے پائے. پھر دسترخوان پہ بیٹھ کے لمبا چل رہا ہے. یہ ایسا اعتکاف نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حسیر باندھ کے کونے میں جگہ بنا لیتے تھے، وہ اندر چلے جاتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی سے ملتے نہیں تھے، اسی میں تھوڑا کھانا لے لیتے، کھا لیتے، کھجور وجور، خلاص مسئلہ ختم ہو جاتا. تو اعتکاف میں بیٹھنے والے میرے دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں مسجدوں میں، دوست سب ملا کے اعتکاف میں بیٹھیں گے. چلو اب کیا ہوا، مسجد والے بھی بیچارے عبادت کرتے، ہم کو دعا ہوتا بلکہ کھانا بھیج دیتے، تو فری میں کھانا بھی آ جاتا، کھانے کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. ایسیاں بھی چل رہے، چلو اے سی بھی ہے بھائی مسجد میں. تو اب کیا ہو گیا، مسجد ایک اٹ از ناٹ عبادت کے ٹائم پہ نہیں ہو گیا، ایک انٹرٹینمنٹ اور ایک شوق کے طور پہ ہو گیا. اسی لیے میری گزارش ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے کہ آپ لوگ دسترخوانوں پہ مل کے سب مل کے کھانا مت کھائیے. اس میں کیا ہے، دوسروں سے ملنے والی بات ہو گئی. اعتکاف میں لوگوں سے الگ ہو کے اللہ کے ساتھ ٹائم گزارنے کی بات ہے. ہر منٹ آپ کا اللہ کے ساتھ گزرنا، عبادت میں گزرنا. تو اسی لیے دسترخوان بچھانا، پھر سب سے مل کے بات کرنا، پھر صبح میں گھومنا. بعض لوگ دیکھیں گے اعتکاف میں صبح میں اٹھتے سب کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے، باتیں کر لیتے، اٹھاتے. بھائی نہیں، اب آؤ ایک جگہ میں کونے میں اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسیر بنا لیے تھے. خبۃ ترکیہ بولے تو ایک چھوٹا سا ٹینٹ بناتے تھے اللہ کے رسول، یعنی مطلب 3 فٹ کا بلند رہتا تھا اور 5 فٹ کا گول رہتا تھا، یعنی مطلب ٹھہر نہیں سکتے تھے آپ، خالی ایسا بیٹھ سکتے تھے، ٹھیک ہے. اور 5 فٹ رہتا تھا ایسا چھتری کے جیسا، وہ ایسا کونے میں ڈال لیتے. اگر آپ دیکھیں گے عربوں کے پاس جا کے دیکھیں گے تو وہ بکتے، وہ چھتری کے جیسا رہتے. عرب لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے خود وہ لا لیتے، لا کے ایسا کھول دے کے اس کے اندر بیٹھ جاتے مسجد کے کونوں میں ادھر ادھر. پھر نماز کے لیے آتے، پھر جا کے اس کے اندر بیٹھ جاتے. ہمارے پاس کیسا ہے، سب گھومتے رہتے ہم لوگ، پھر دسترخوانوں پہ جمع ہوتے ہم لوگ، پھر ہم لوگ باتیں کرتے. اور آج کل تو میرا بچہ موبائل لے کے جو ہے نا اعتکاف میں جانا چاہتا تھا، میں اعتکاف میں جاتا ہوں بولا، میں بولا موبائل میرے کو دے کے جانا. کیسا ہو سکتا، میں نے جاتا اعتکاف کو، وہ بہت کام رہتا میرے کو، کیا کیا رہتا. ریئل بات بول رہا ہوں میں. یہ حال ہے بچوں کا، اعتکاف میں جانا چاہتے موبائل کے ساتھ. ارے بھائی پھر فائدہ کیا ہوا؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ لزوم المسجد لذکر اللہ عز وجل، دنیا کے تعلقات کو چھوڑ. مجبوری میں کبھی کوئی مجبوری ہے، کبھی بیوی کا کوئی مسئلہ ہے، شوہر کا مسئلہ ہے، کوئی دوست، مجبوری کی باتیں چل سکتی ہے. کبھی خیر خیریت، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، بس اتنا ہی، ضرورت کی حد تک، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور بالکل اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بھائیوں، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اگر ایسی ویسی حرکت کریں تو اعتکاف ضائع بھی ہو جاتا. مثال کے طور پر بلا وجہ کے مسجد سے باہر چلے گئے، چونکہ عبادت مسجد میں ہوتی ہے، آپ کا اعتکاف ضائع ہو جاتا. اگر فزیکل ریلیشنز بیوی سے ٹچ کرے اور آپ ایسا یہ، تو پھر آپ کا اعتکاف باطل ہو جاتا. تو اعتکاف کے بہت فائدے ہیں. آپ اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد میں اور اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. یہ چند اعتکاف کی اہمیت ہے، اعتکاف کی برکت ہے. اعتکاف بہت ہی ہائیلی ریکمینڈڈ ایک عبادت ہے. اگر مسجد میں رہنے سے آخری 10 دن لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
ہزار مہینوں سے بہتر عبادت کرنے کا موقع مل جاتا. اور ہمارے پاس بہت سارے لوگ ریٹائرمنٹ کی ٹائم وقت گزارتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس وقت ہے، تو یہ ہم لوگ اللہ کی عبادت میں اگر لگا دیں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہے، امت کا بھی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.